ویلکم ٹو ڈیبیٹ. میں ہوں عیسیٰ نقیب. 22 اپریل 2025. آج سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ بھارت نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ابھی واقعہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا الزام پاکستان پر دھر دیا. اینڈ 1 week ڈاؤن دا لائن ہم اس نہج پر کھڑے ہیں جہاں دو نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز آن دا برف وار نظر آتے ہیں. پاکستان کے وزیر دفاع یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ اگلے 2, 3 یا 4 دن میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے. بھارت کے اوپر اس وقت پاکستان پر حملے کا جنون سوار ہے, لیکن اس واقعے کے بعد بھارت نے کوئی ایسا ثبوت نہیں پیش کیا کہ جس میں براہ راست الزام یا بالواسطہ الزام بھی پاکستان پر لگایا جا سکے. صرف باتیں ہیں, الزامات ہیں اور کوئی ایسا ثبوت نہیں. لیکن پھر آج پاکستان میں ڈی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس کی اور بھارت کس طریقے سے پاکستان میں اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم پھیلا رہا ہے اس کے ناقابل تردید شواہد اور ثبوت عالمی میڈیا اور لوکل میڈیا کے سامنے رکھے گئے. اور حیران کن طور پر الزام اب را پر نہیں رہا. صرف را کے بارے میں پہلے بات ہوتی تھی, لیکن اب باقاعدہ انڈین آرمی جو کہ ایک پروفیشنل آرمی تصور کی جانی چاہیے, اس میں کس طریقے سے پاکستان کے لینتھ اینڈ بریڈ پر ایک ٹیرر نیٹ ورک آپریٹ کر رہے ہیں. کچھ تفصیلات سامنے رکھی, سنیے کیا کہا ڈی آئی ایس پی آر نے. پہلگام انسیڈنٹ کے بعد انڈیا نے جس قسم کی ایک ٹریجیکٹری فالو کی ہے, پاکستان کے خلاف جو اقدامات اٹھائے ہیں سفارتی سطح پر, لگتا یہ ہے کہ اس سے کشفی نہیں ہوئی اور کسی قسم کی اسکرمش یا کوئی مس ایڈونچر پاکستان کی سرحد پر پاکستان کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس کی کتنی پاسبلٹی موجود ہے, اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا اور کیا پاکستان اس وقت یونائٹڈ ہے انڈیا کی جانب سے کسی بھی تھریٹ کے حوالے سے. معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں فیصل راجہ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار. فیصل راجہ صاحب, آپ انڈین میڈیا پر بار بار اپیئر ہو رہے ہیں, وہاں کے پالیسی میکرز, وہاں کے ریٹائرڈ اور حاضر سروس لوگ اس قسم کی اس وقت جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں, بٹس یور انڈرسٹینڈنگ کہ اس وقت انڈیا میں سینٹیمنٹ کیا تھوڑا سا نیچے آیا ہے؟ وہ جو دلی جنون کے سر پر سوار نظر آتا تھا, کیا وہ کم ہوا ہے, کوئی تشدد ہوئی ہے یا پھر ابھی امکان ہے کہ لڑائی چھڑ سکتی ہے؟ دیکھیے عیسیٰ, اگر ابھی تک نہیں آیا تھا تو میرے خیال سے ڈی ڈی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے فوراً بعد سے یہ ایک ٹینڈنسی ہمیں نظر آئے گی کہ وہ وہاں پہ جو پر تولے جا رہے تھے ان کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ دوسری طرف سے ہمیں کڑا جواب ملے گا. اور وہ جواب کیا, ہم میں وہ جواب سہنے کی کوئی سکت ہے یا نہیں. میرے خیال میں اب تک وہ جو ہمیں میڈیا پہ وہ گرد ان کی نظر آتی رہی کہ ہم باتوں کی وہ جمع خرچ دیتے رہے اپنی عوام کو بھی اور اپنی حکومت کو بھی اور اپنے میڈیا کو بھی, اور ہر کوئی وار ہسٹیریا کا شکار تھا جس میں کہ حملہ کر دو, پاکستان پہ چڑھائی کر دو, ایسے جیسے کہ پاکستان ویسے تو چوک میں کھڑا کوئی انسان ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. یہاں سے جب ان کو جواب دیا آج ڈی ڈی آئی ایس پی آر کی جانب سے, اور دوسری بات یہ کہ مسلسل جو پاکستان سے I would hear Pakistan social media as well and Pakistan's digital media, your own channel, کہ یہاں سے جو چرچا ہوتی رہی, میڈیا ہوتی رہی, اور ان کا جو فیک پروپیگنڈا تھا اس کو بسٹ کرنے میں جو کردار پاکستانی میڈیا نے ادا کیا ہے اور پاکستانی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے بھی کیا ہے, اس لیے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا نے مجبوراً, کیونکہ ان کو جب دوسری طرف سے سچائی بہت پاورفل طریقے سے نظر آئی تو انہوں نے ایک ہی حل ان کو نظر آیا کہ تمام پاکستانی چینلز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس, تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس انڈیا میں ان کو بین کر دی. ان کا میرا تو پہلے سے 2022 سے بین ہے, لیکن یہ کہ اب انہوں نے سب کے بین کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے عوام کو نہیں چاہتے کہ وہ کسی بھی طریقے سے سچ سنیں, وہ جھوٹ کی ایک بدلی میں ان کو رکھنا چاہتے ہیں جس میں کہ ورلڈ پاور, جو سپر پاور ہے پوری دنیا کی, وہ بھارت ہے. اور بھارتیہ سینا جو ہے وہ شاید ان کی نظر میں کوئی میرا سپر مینوں کی سینا ہے سر, جو کہ کسی کو بھی کھا دے گی. سچ کو ٹالا نہیں جا سکتا, کچھ کانوں تک اس سچ کی رسائی کو محدود ضرور کیا جا سکتا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک جو تفصیل آئی ہے, اور نیو یارک ٹائمز نے اس حوالے سے رپورٹ کیا کہ 100 سے زائد فورن مشنز کو بلا کر جو بریفنگ دی گئی ہے انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز میں, وہاں پر بھی کوئی ثبوت نہیں رکھا گیا. یہ کتنا مشکل ہوگا انڈیا کے لیے کہ جب آپ لنک نہیں کر پا رہے اور صرف پاکستان کے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں اس کی بنیاد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کا ٹریک ریکارڈ پاکستان کا یہ بتاتا ہے اور وہ بتاتا ہے, کیا یہ
سیٹسفائی کرنے کے لیے کافی ہوگا دنیا بھر میں اقوام عالم کو جن کے پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا اب اتنا بڑا اور بکھرا ہوا سانڈ بن گیا ہے کہ اس کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کہے گی، یو این چارٹر کیا کہتا ہے، اور وہ پاکستان کے خلاف وار ویج کرے گا؟ عیسیٰ آپ خود ایک ایسے صحافی ہیں جنہوں نے کہ مور دین 20 ایئرس آپ فورن افیئرس کو اوبیسلی کور کر رہے ہیں. آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں نا، وٹ ایور دے آر بینگ ڈیفینڈ ود، ان کو کوئی نہ کوئی ثبوت ان کے سامنے ہونا چاہیے. میری نظر میں انڈیا فیل ہو گیا ہے، ایک ٹکے کا ثبوت اس طرف کا نہیں ملا. آپ کو یاد ہوگا آپ کے پچھلی دفعہ جب میں آپ کے شو میں تھا تو ہم نے اس موضوع کے اوپر بات کی تھی کہ پاکستان کو چاہیے کہ ڈپلومیٹ جتنے بھی ہیں ان کو بریفنگ دے. میرے خیال میں آج کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، اس کے بعد فارن آفس میں ہم ایکسپیکٹنگ دیٹ پاکستان فارن آفس would be obviously arranging this kind of briefing جس میں کہ یہ سارے کے سارے جو ثبوت آج دیے گئے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، کیونکہ یہ ایسے ثبوت ہیں جن کو کہ کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے یہ طالبان ایکویشن ساری چینج ہو جائے. پاکستان کی طرف سے یہ کتنا سگنیفیکینٹ ہے یہ جو آفر کرنا کہ آپ اس کی نیوٹرل غیر جانبدارانہ تحقیقات کروا لیں. آپ نے اور پاکستان اگر خود پاکستان کو شامل کرنا چاہتے ہیں تحقیقات میں، پاکستان کو بے شمولیت کے اوپر اعتراض نہیں ہے. ہاؤ سگنیفیکینٹ از دیٹ؟ اٹ از ویری سگنیفیکینٹ اینڈ اسی لیے پاکستان کو ہر طرف فیل کیا جا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بلیوز ان اسکروٹنی، پاکستان بلیوز ان ٹرانسپیرنسی، اینڈ دیٹ از وائی پاکستان از ایون پریزنٹنگ اٹ سیلف کہ ٹھیک ہے آپ پر ٹرانسپیرنسی اگر آپ نے ہمیں بھی پروو کرنا ہے پروو کریں، بٹ ایٹ لیسٹ آن دا بیسس آف فیکٹس، آن دا بیسس آف ٹروتھ. اور جب بات کی جاتی ہے ویسٹرن کنٹریز کی اینڈ دا ورلڈ پاورز کی، دے آر ٹیکنگ پاکستان سیریسلی. انڈیا کو وہ سیریسلی نہیں لے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کو ابھی تک خود سے ہی علم نہیں کہ کس کو کیا بلیم کرنا ہے، کیا ایویڈنس آیا کہ ہم پاکستان کو بلیم کر دیں. کوئی ایویڈنس ان پر کچھ نہیں. اور وہ یہ بھی ماننے کو تیار ہوئے کہ ان کی انٹیلیجنس فیلئر ہے اور ان کی ملٹری جو کہ 9 لاکھ بھارتی ملٹری ادھر موجود ہوتی ہے اور صرف 800 میٹر کی دوری پر اس جگہ سے 800 میٹر کی دوری پر یہ بھی بتا دیں. فیصل کو یہ بھی بتا دیں when it comes to defense آپ you are well informed. What is the level of preparedness پاکستان کا نیول ایرین اور گراؤنڈ ٹروپس کے لیول کے اوپر کس قسم کا اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ تیاریاں؟ لیکن میری نظر میں جو پریپیئرنس پاکستان کی فیبرری 2019 میں تھی اس سے 1000 درجے بہتر پریپیئرڈ پاکستان اس وقت موجود ہے. تینوں کی تینوں مسلح افواج اس وقت ہائی رینک پہ ہیں اور تینوں کی تینوں مسلح افواج اپنے آپ کو بالکل پریپیئر کر کے بیٹھے ہوئے. اگر انڈیا یہ کہتا ہے نا، جیسے کہ ہمیں ہمیشہ سننے کو ملتا تھا کہ رافائل آئے گا تو کچھ سچویشن چینج ہو جائے گی. رافائل آیا لیکن اس طرف سے PL-15 بھی آ گیا، پھر اس طرف سے J-10C بھی آ گیا، پھر اس طرف سے ماڈیفکیشن ہمیں JF تھنڈر کی بھی نظر آتی ہے جس کے ساتھ کہ PL-15 بھی لگ گیا. اب وہ PL-15 سے کیسے بچائیں گے؟ ٹھیک ہے فیصل مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک پہ جائیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ فیصل چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، قادر ممدوح صاحب پیپلز پارٹی سے، اور مظفر رحمان منسٹر آف اسٹیٹ وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سوال یہ ہے کہ جب ہمارا دشمن ہمارے خلاف متحد ہے، کیا پاکستان میں اتحاد ممکن نہیں؟ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات بنا کر ملک کے دفاع کے لیے کب اکٹھی ہوں گی؟ بات کرتے ہیں آفٹر بریک. ویلکم بیک. آفٹر بریک پاکستان کو اس وقت بھارت کی طرف سے، ہمارے مشرقی ہمسائے کی طرف سے ایک بھرپور اور کھلی جارحیت کا سامنا ہے. پریکٹیکلی انڈس واٹرز ٹریٹی کو ان ابینس ڈال کر انڈیا نے 6 دریاؤں کے پانی کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. 3 دریا آلریڈی اس کے پاس تھے، اور اب جس قسم کی اطلاعات آ رہی ہے انڈیا کی طرف سے جو سندھ، جہلم اور چناب کے پانیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، پاکستان کے ساتھ ڈیٹا شیئر نہیں کیا جا رہا، اس نے یہ خطرہ بڑھا دیا ہے کہ کوئی بھی مس ایڈونچر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بڑی لڑائی کا سبب بن سکتا ہے. اس حوالے سے آج DGISPR کی پریس کانفرنس بھی ہوئی. پاکستان کی پریپیئرڈنس کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ جو رسپانس ہے یہ صرف کسی ایک شخص میں، صرف حکومت میں، صرف اپوزیشن میں نہیں بلکہ اوور آل ایک نیشنل رسپانس ہونا چاہیے، درکار ہے. پاکستان کی افواج کی پریپیئرڈنس کیا ہے؟ پاکستان کے حکمران، پاکستان میں اپوزیشن، میڈیا اور پیپل فرام آل واکس آف لائف کتنی ہے؟ اس تمام معاملے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے فیصل چودھری صاحب. ابھی تھوڑی دیر پہلے گوریالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات بھی کر کے آئے ہیں. ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے
قادر مندوخن صاحب اور وزیر مملکت حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا آغاز فیصل چودھری صاحب آپ سے میں اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ایک آواز جو پاکستان تحریک انصاف کی نسل ہے, حکومت کا رسپانس ہم دیکھ رہے ہیں. آج اڈیالہ ڈیل میں آپ کو ایک شخص ملا اور آپ کی جو گفتگو ہوئی اس میں انڈیا کے حوالے سے خاص طور پر کیا بات ہوئی؟ تھینک یو. کے حوالے سے اسپیسیفک جو اسٹینڈ آف ہے اس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم انڈیا کے خلاف یونائٹڈ ہیں اور ہندوستان کے جو پاکستان کے اوپر جو اسکلیشنز ہیں ہم اس میں بالکل ایک یونائٹڈ نیشن کی طرح, ہم ایک متحد قوم کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے ہم جو ہے وہ اپنا خون کا آخری قطرہ تک جو ہے وہ دیں گے. اور انہوں نے پاکستان کا کے ساتھ جو اپنا کمٹمنٹ ہے اس کو دہرایا, انہوں نے بالا کوٹ اور پلوامہ کا جو اپنا اسٹینڈ تھا اس کو دہرایا اور اس کو بہت جو ہے وہ انہوں نے جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ووکلی جو ہے کوئی ووکلی پاکستان کے ساتھ اپنا جو ہے انہوں نے یہ ریزالو کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو اس وقت حکومت کی ذمہ داری ہے وہ کہ اگر کوئی کرائسس ہوتا ہے تو اس کو یونیفائی کرنا ہوتا ہے. تو یونیفیکیشن جو ہے وہ حکومت نہیں کر پا رہی. کس طرح سے آج ان کے وکلا کو, ان کی فیملی کو روکا گیا اور مسلمان سب جیسے پروفیشنل وکیل کو روکا گیا اور ان کی فیملی کو روکا گیا. مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اس موجودہ جو ایک حالات چل رہے ہیں, یہ فارم 47 کی حکومت ہے, اس کو تو بالکل تسلیم نہیں کرتے. ٹھیک ہے, پاکستان کے لیے جو اس وقت مصیبت آئی ہے اس میں گورنمنٹ کا کام ہے, جیسے جیسے بھی گورنمنٹ ہے پروٹوکول الیکشن کے ذریعے آئی ہے, فارم 47 کے ذریعے آئی ہے, لیکن ایک یونیفیکیشن کی کوشش کرنی چاہیے. آج حکومت کر کیا رہی ہے؟ حکومت جو ہے آج وہ اس کو جو ہے سارا جو ایک ماحول ہے اس کو خراب کرنے کے لیے کیا لگے بارہ آپ نے کیا تماشا لگایا. یہ تماشا نہ لگتا تو کیا اس سے ایک بہتری کا میسج آتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا ایڈوائز ہے جو آج وہاں پہ بات کیا گیا. دیکھیے جو نریندر مودی نے کیا پاکستان کی قوم انڈیا کے اگینسٹ بالکل متحد ہے. جس حکومت کے حق میں کوئی نہیں, کوئی آئے گا کوئی بندہ جو ہے وہ اس حکومت کے حق میں نہیں ہوگا, نہ ہم تھے نہ ہیں نہ ہوں گے. آپ نے جس طرح سے آج ایون کے خلاف اقدار ہوتی ہے, سیاسی اقدار ہوتی ہے, فیملی کو خواتین تک جو نہیں چھوڑا عالیہ حمزہ اور وہ جو صنم ہے اس کو کل پکڑا ہے لاہور میں, اس طرح سے جو عالیہ حمزہ کو گرفتار کر لیا, یہ کس قسم کی جو ہے وہ اتحاد کی کوشش حکومت کر رہی ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا جو کورٹ پیکنگ کی ہے جب اس میں آئینی ترمیم میں اس میں جب چرچ کے جو جنرل تھا ہماری رات جو صاف رنگ کر رہے ہیں فیصل چودھری صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. حذیفہ رحمان صاحب, آپ گفتگو آپ نے سنی, فیصل چودھری کہہ رہے ہیں کہ کیسی حکومت ہے, آپ کو اس وقت پورے ملک میں ایک ہارمونائز کرنا چاہیے اور سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات ہیں. آپ کا ایک اسپیسیفک پوائنٹ آف ویو ہے, یہ آپ لوگوں کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے, لیکن اس وقت تو معاملہ ایک لارجر اینیمی سے ہے جو ایکسٹرنل اینیمی ہے انڈیا. اس کے خلاف کتنا مشکل تھا اڈیالہ ڈیل میں اگر آج ملاقات کا ایکسس ہو جاتا تو تحریک انصاف کا شاید میسج اس سے بڑھ کر آتا انڈیا کے خلاف. یہ بہت شکریہ جی. میں نے فیصل چودھری صاحب نے گفتگو بڑے تعمل سے اور سکون سے سنی ہے اور وہ مجھے اس پہ یاد آ گیا کہ ایک دفعہ جو ہے آفتاب سلطان جو ہے وہ ایس پی ہوا کرتے تھے گجرانوالہ میں, اور چونکہ وہ جو ہے نسل ادریشک کے رشتے میں سالے لگتے تھے, نسل ادریشک منسٹر تھے, تو منظور بھٹو نے نسل ادریشک سے کہا کہ یہ جو آپ کے سالے ایس پی گجرانوالہ لگے ہوئے ہیں, اور انہوں نے پیپلز پارٹی ایم پی میں پرچہ دے دیا ہے اور صبح پہلے سے بھٹو گجرانوالہ آ رہی ہیں تو بڑا نیگیٹو امپیکٹ جائے گا, تو انہیں کہیں کہ آج پرچہ نہ دیں, کسی اور دن پرچہ دے دیں گے اس پر. اس پر آفتاب سلطان نے کہا جی ان سے کہیں چوری بھی کسی اور دن کر لیتے, میں نے ایم پی میں چوری کا پرچہ دیا. بات یہ کہ اگر کوئی شخص جو جرم میں ملوث ہے یا کوئی جرم کر رہا ہے, مجھے نہیں پتا بیک گراؤنڈ کا, تو ظاہر ہے پولیس نے اسے کاروائی کی ہوئی, کبھی بھی اسٹیٹ لیول کے اوپر کوئی پالیسی نہیں دی گئی ہوگی, پرائیویٹ آفس سے نہیں دی گئی ہوگی, کوئی ٹریجری ایجنسی سے نہیں دی گئی ہوگی. لامحالہ ظاہر ہے پروسیکیوشن لمبی چلی آ رہی ہے, نارملی کچھ مقدمات ہیں, کچھ سیلیبریٹی کے مقدمات ہیں, کچھ نشہ پر حملے کیے ہوئے ہیں, تو اس میں ظاہر ہے اس کی گرفتاری ہوئی ہوگی, اور وہ ظاہر ہے کوئی پلان نہیں کیا گیا کہ کس دن کی گرفتاری کی جائے, جبکہ گرفتاری آج سے 2 ہفتے پہلے 2 ہفتے بعد 2 ہفتے پولیس کا انتظام ہے وجہ روٹنگ میں کی ہوئی ہوگی.
معاملے کو حکومت پاکستان ڈیل کر رہی ہے، تو اس حکومت پاکستان کی لیجیٹیمیسی پر اس حکومت پاکستان کے مینڈیٹ پر اس وقت کوئی بات نہیں کریں گے کہ ہمارا کلک اٹھا کر باہر چینل چلا رہے ہوں اور وہ یہ کہیں گے اس حکومت کو کے ملک میں کوئی نہیں مانتا تو ہم سے کیا بات کریں گے، سمتاز کا مقدمہ لڑیں گے، تو ہم اپنا تماشا دنیا کو خود دکھاتے ہیں. یہ جب آپ کسی پہ ایک انگلیاں اٹھاتے ہیں تو چار انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو نہیں مانتے باقی ہم ساتھ ہیں سب پہ، پھر آپ اس کو سے شکوا کیوں کر رہے ہیں ڈیالہ میں یہ ہو گیا یہ چیزیں دیکھیں دونوں طرف سے بڑے دل کرنا پڑتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں میں جو کہ حکومت میں ہوں سب سے بڑا دل حکومت کرتی ہے، حکومت صبر کا مظاہرہ کرتی ہے، حکومت جو ہے ایک بردباری کا مظاہرہ کرتی ہے، لیکن اپوزیشن کی جماعتوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ کا جو ہے ٹوٹل سیاست بانی تحریک انصاف کی رہائی سے شروع ہوتی ہے، رہائی پہ ختم ہوتی ہے. جب آپ سے بات کر دیں ہم کہتے ہیں نہیں بانی کہتے ہیں میری جو اسٹرگل ہے پاسبل سپرمیسی میری اسٹرگل تو ہے بات ہوتی ہے کہ جی کسی بھی طریقے سے بانی کو آپ پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں، پارلیمنٹ میں لے آئیں. اگر بھارت کا ایشو بھی آ گیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو جو ہے آپ کم از کم آج ملاقات کر رہے تھے اتنا بڑا دل بانی بھی کر لینا وہ کہہ دیں کہ جی میرے معاملات کو ذرا کچھ ہولڈ کر لے. اس طرح حکومت پاکستان رحمان صاحب اس کو میں آتا ہوں کہ یہ کیا باقی تحریک انصاف میں ٹرین کرنا چاہتی ہے کہ ایک ایسے موقع پر اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے عمران خان کے لیے تو راستہ نکالے. لیکن آج آپ کی جو گفتگو ہے اس سے یہ اطمینان ظاہر ہے کہ ہوا ہوگا بہت سے پاکستانیوں کو، کیونکہ جب ہم خواجہ آصف صاحب کی بات سن رہے ہیں ہمیں تو لگ رہا ہے کہ الرٹ لیول یا خطرہ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اگلے 2 3 یا 4 دن انڈیا کی طرف سے پاکستان پر حملہ ہو سکتا ہے. لیکن اب چونکہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی پالیٹکس بھرپور طریقے سے کر رہی ہے اور اپوزیشن بھی بھرپور طریقے سے، تو شاید الارم اتنا زیادہ نہیں ہے، خطرہ اتنا زیادہ نہیں ہے جیسا میڈیا رپورٹ رہے ہو رہا ہے. ہمارا دیکھیں بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے جب آپ کا ایک روایتی حریف ہوں اور اس قسم کے بیانات آ رہے ہوں تو ظاہر ہے وہ ہر کسی کا نقطۂ نظر مختلف ہوتا ہے. ہر وزیر کا معلومات کو ان تھریڈس کو ایویلویٹ کرنے کا ایک ڈفرنٹ اسٹائل ہوتا ہے. میرا اسٹائل ذرا ڈفرنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک حقیقت ناقابل تبدیل ہے، ایک نیوٹرل اسٹیٹ ہے اور بھارت کو پتا ہے کہ وہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر ہم پر پتھر نہیں مار سکتا. اگر ہم پر ایک انگلی اٹھائے گا تو 4 انگلیاں اس کی طرف بھی ہوں گی. تو ظاہر ہے ہماری اپنی مسلح افواج اتنی ٹرینڈ ہے، ہماری ایئر فورس تمام ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے ہم نے اور اس وقت ہماری مکمل تیاری موجود ہے. لیکن پاکستان 100 میں سے آپ 99 دفعہ پوچھیں گے. میں یہی کہوں گا کہ امن کے دائیں امن کے خواہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ امن سے حل ہو، جو بھی چیزیں بات چیت کریں، لیکن اگر سر قومی دفاع بھارت چاہے گا تو اس میں حملہ نہیں کرنا ہے تو پھر پہلے بھی اس نے بڑی کوشش کی تو حملہ کر دیکھیں جب آپ کا پتہ چل جائے گا اس کو سمجھ آ جائے گی پھر اس کے دارالحکومت کے محفوظ رہتے ہیں. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. قادر بندوقین صاحب، پانی ظاہر ہے کہ لائف لائن ہے کسی بھی ملک کی. اب یہ آباد کاری نہیں ہو سکتی، ملک نہیں بڑھ سکتا، شہر نہیں آباد ہو سکتے پانی نہ ہو. ابھی آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں اپنے ایک مقدمہ جیت کر ہٹے ہیں، آن ہولڈ چلے گئی ہیں نہریں، اور سندھ جو ہے اس کی اپنی آواز ماضی میں بھی رہی ہے، ابھی بھی ابھی تو کھلی ابھی جاریت کر دی ہے اور ایک منقسم سیاسی طور پر منقسم پاکستان ہمارے سامنے موجود ہے. ڈو یو تھنک کہ اٹ از ہائی ٹائم تمام سیاسی جماعتیں کم از کم اس ایک مسئلے پر ون پیج پر آ جائیں؟ دیکھیے میں پہلے صاحب نے جو بات بتائی گجرات کی مثال یہ ہے تو میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ مثال جو دے رہے تھے اور اس کا کچھ سرکل ملتا ہے. اس مثلاً جاوید کی گرفتاری سے جو کہ 9 مئی کا مقدمہ تھا اور پھر عمران خان تک بھی نہیں گرفتار ہوا ہے، اس کو بھی 7 ہو گئے. تو وہ مثال مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ چوری سے جو دن کرے پراتے کو مظاہرہ کرنا چاہیے حکومت کو. اور فیصل چودھری صاحب نے ٹھیک فرمایا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں عمر خان کی بات کی مذمت کرتا ہوں کہ اگر ایک عمران خان سے آپ کی ملاقات ہوئی بھی ہے تو آپ کو کیا مطلب پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو؟ کیا آپ نے پٹیشن جو فیصل چودھری صاحب نے داخل کی تھی اس میں آپ کے اپنی وکیل نے لکھ کے نہیں دیا ہے کہ بابا ہم جو کریں گے واپسی پہ کوئی بات نہیں کریں کیونکہ
ہے کہ سیٹوں پہ یہ پیسہ واپس نہیں ہوگا. تو کاش اگر میری بات کو سن رہے ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہوں کہ یو ٹرن کی عادت آپ کے پڑ گئی ہے کیونکہ پورا اسکن خراب ہو گیا. آج بار بار وہاں سے سمپل پڑا اس وجہ سے آپ نے گھٹنے دیکھ دی ہے. تو ٹھیک ہے چلو میں یہ کہوں گا کہ اچھا کیا آپ نے کیونکہ حالات ایسے نہیں ہے اور حالات تو سپورٹ بھی ہوتے ہیں پر اس سے لیے ثبوت میں سے وڈرا نہیں ہونا تھا. اور اس والے سے اور دوسری بات جو بھارت کی آپ نے بات کی ہے تو بھارت پانی اگر وہ بند کریں گے تو پھر اسٹور کیا کریں گے؟ کیا وہ مقبوضہ کشمیر کو پورا سمندر میں ڈبونا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کے وہ تو شرارتیں کرتے ابھی پانی چھوڑ دیا ہے اور پھر ہمارے یہاں میں تو کہ تو اچھا ہے پانی اور چھوڑ دے تاکہ یہ جو دریا سوکھے ہیں دوسرے دریا سوکھے ہیں وہ آباد ہو جائے. باقی ہم ڈوب نہیں جائیں گے. ہم اس طرح کرنا ہوتا ہے رسول کا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ دنیا میں اگر جنگل بھی ہے یہی مثال میں آج کے پروگرام سے پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ پنجاب کی حکومت جو ہے نا وہ ہماری پانی نہیں روکے اور پانی میں دنیا میں جنگل بھی ہے. آج اگر ہندوستان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پانی کو روکیے تو یہ جنگ کا اعلان ہے اور دنیا میں یہ سارا جنگل بھی ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہندوستان کے پاس کچھ نہیں ہے. آج دیکھیے جرمن کا پانی ہو گیا اس نے کباب مانے سے انکار کر دیا ہے. صحیح پھر میں یہ کہوں گا کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ جیسے انہوں نے پرواز صاحب کی بات کی ہے کہ یہ مسلمان کے اندر ایک قوت ہے اور آپ نے وہ بات کو بھی دیکھ لی ہے. اور اس سے پہلے میں نے کئی جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان سے میری بات کی. ہمارے ایک ٹیچر تھے وہ بتاتے تھے کہ ہندوستان کے 5 ٹینک ہوتے تھے ہمارے ایک ہوتے تھے جب ہم اس کو قابو کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بھائی آپ کو 5 تھے ہم ایک تھے آپ کیسے قابو میں آ گئے؟ بولا تو آپ 5-10 نظر آ رہے تھے. الحمدللہ یہ تو ایک اسلام بھی ہے تو یہ ہمارا 1.5 ارب کے پانی کے مقابلے میں یہ ہماری 25 کروڑ جو پودے یہ کافی ہے. قادر مندوفین صاحب ظاہر ہے کہ یہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ انہوں نے پانی زیادہ چھوڑ دیا. ہمیں اس پر بالکل خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بیسیکلی فلشنگ کا پروسیس کر رہے ہیں. جو ڈیمز میں سلپنگ ہو جاتی ہیں جو سیڈیمنٹس بیٹھ جاتے ہیں جو کثافتیں بیٹھ جاتی ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے ڈیم سے وچ مینس جو ٹیکنیکلی انڈس واٹر اسٹوڈی کے مطابق ان کو اجازت نہیں ہے ایک مونسون سیزن سے پہلے یہ کرنے کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کاشت کا وقت آئے گا تو وہ 5-6 دن 7 دن پاکستان کا پانی روک پائیں گے. اس کی اجازت نہیں ہے. دوسرا وہ ڈیٹا شیئرنگ نہیں کر رہے. اور جب مونسون ہوگا جب برف پگھل رہی ہوگی وہ پانی زیادہ چھوڑنے کی صلاحیت ہوگی ان کے پاس اور پاکستان میں فلڈنگ کا خطرہ اور خدشہ موجود ہے. کیا امید رکھ رہے ہیں تو ان کو معاہدہ معطل کر دیے ایک طرف پاکستان کے حوالے سے جو سرحد کے اوپر صورتحال ہے سرحد کے اوپر انڈین کوڈ کاپٹرز سرویلنس ڈرونز وہ پاکستانی فضائی حدود کے قریب آ رہے ہیں. کچھ مار گرائے گئے ہیں. پھر INS وکرانت جو انڈین ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ پاکستانی پانیوں کے قریب ڈپلوائے کیا گیا. پاکستان کی نیوی نے بڑے زبردست منوور کر کے اس کو پیچھے دھکیلنے پر مجبور کر دیا. ہمارے ڈپلومیٹک آپشنز کیا ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم صاحب دنیا میں کوئی اس حوالے سے کیا ان کو سینسٹائز کر رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت چنگاری ہے یہ کسی بھی وقت اس پورے خطے کو رات کے ڈھیر میں تبدیل کر سکتی ہے؟ بہت شکریہ سبزی صاحب. پہلے تو میں آپ کو جو ہے آج DGISPR نے بھی جو جس طریقے سے پریس کانفرنس کی ہے اور پاکستان میں بھارت کی جو دراندازی ہے مداخلت ہے اور پاکستان میں منظم دہشت گردی کرنے کی منصوبہ بندی کا جو نیٹ ورک پکڑا ہے جنم سے جو گرفتار ہوا اس سے ڈرون بھی برآمد ہوا موبائل کا سارا ریکارڈ بھارت سے کمیونیکیشن باقی چیزیں وہ ساری چیزیں تو ظاہر دنیا کو ہم بھیج بھی رہے ہیں. دنیا کو مزید بھی آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد دکھائیں گے کہ بھارت کس طریقے سے پاکستان بالخصوص بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے واقعوں میں ملوث ہے. اور ہمارے پاس جو ہے انڈینیبل ایویڈنس سامنے آئے ہیں جو کہ آج DGISPR نے میڈیا کو بھی دکھائے ہیں. اب ہم دنیا کے ڈپلومیٹس کو بھی اس کو بھیجیں گے. لیکن آج سے پہلے جو حکومت نے کیا وہ میں آپ کو گزار ضرور کروں گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ PM کاپور میں جب پرائم منسٹر صاحب گئے جب ہم نے وہاں پر خطاب کیا تو دنیا کے تمام سفیربل جو ممالک کے امبیسڈرز موجود تھے اور وہاں ان کی تقریر کا اگر آپ دیکھیں تو تقریر بھی 2 حصوں پر مشتمل تھی. پہلے حصے میں انہوں نے اپنے ٹروپس کا حوصلہ بڑھایا. بھارت کی جو دہشت گردی میں ملوث ہونے کی جو شواہد ہیں اور بھارت کو انہوں نے جس طریقے سے آڑے ہاتھوں لیا. جبکہ دوسرے حصے کے اندر انہوں نے پوری دنیا کے ڈپلومیٹس کے سامنے بتایا کہ
دہشت گردی میں انوالو ہے، دہشت گردی میں ملوث ہیں، ہم اس کے لیے تحقیقات کرنے کو تیار ہیں. اس کے بعد بھارت کا جو رہی ہے کہ آپ کی جب آپ کے اسائنمنٹ اور رہنما یا لیڈر میں اس کو مکمل کر رہا ہوں تو آپ کو شامل کر لیجیے. بات سے ایک منٹ مکمل کر لیں. تو آپ نے دیکھا کہ بھارت کا بیانیہ زمین بوس ہوا. آپ پوری دنیا کو ایک میسج دے ہیں کہ جو لوگ ملوث ہوتے ہیں کسی بھی واقعے میں کیا وہ نیوٹرل تحقیقات کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ چین ہمارا بڑا قریبی دوست ہے. گلف ممالک میں سعودی عربیہ، یو اے ای ہے، ترکی ہے. ان سارے ممالک کو پاکستان نہ صرف آن بورڈ لے رہے ہیں بلکہ ڈوزز کے ذریعے تمام معلومات بھی سے شیئر کر رہے ہیں اور آپریشن مسلسل ان سے روابط بھی ہو رہے ہیں. پرائم منسٹر خود بھی بات کر رہے ہیں. بہت سارے ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں، بہت چیزیں میڈیا کے سامنے نہیں آتی، لیکن ظاہر ہے ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ بہترین سفارتکاری، بہترین ڈپلومیسی ہی اس صورتحال میں ہماری سپورٹو ہو سکتی ہے. تو حکومت کو پورا جو ہے فائدہ بھی اٹھا رہی ہے، پورا فراہم بھی طرح سے جانے سے پہلے ان کا پتہ کو یہ بھی بتا دیجیے کہ ایک تنقید ہو رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ میاں محمد نواز شریف ان کی طرف سے کیوں کوئی پیغام نہیں آ رہا. انڈیا کھلی جاریت کر رہا ہے پاکستان کے حوالے سے ڈسکشن کی میسجنگ کی جا رہی ہے. جو جمہوریزم جو جمہور ان کے سر پہ سوار ہے، ایک جنگ کا اس کا جواب 3 مرتبہ کے سابق وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب ان کی طرف سے نہیں دیا جا رہا. جی بہت شکریہ. جی میں 1 منٹ میں سے کنکلوڈ کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ میں جو بھی چیز ہوتی ہے آپ ریسیپروکیٹ کرتے ہیں. بھارت کے وزیر داخلہ، وزیر دفاع نے جو زبان استعمال کی، جس طریقے سے نام لیا، ہمارے وزیر داخلہ اور وزیر دفاع نے وہی لوٹا دیا. وزیر اعظم صاحب نے مودی کا نام نہیں لیا کیونکہ مودی نے اپنے ایون کی تقریر کے اندر پی ایم کا نام نہیں لیا. انہوں نے بھارت کا ذکر کیا، انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا. تو ظاہر ہے آپ نے یہ اس چیز کو رکن سے خاطر رکھنا ہوتا ہے. مریم نواز صاحب ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کیا بھارت کے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوئی بات کی ہے اس موضوع پر؟ مقصد کہنے کا یہ کہ جب ظاہر ہے مریم کے جو چچا ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہے کہ جو کنڈیم کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے کوئی ایسی غیر سنجیدہ بات کریں، پوری دنیا کے سامنے تماشا بنے. ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر اگر بلاول بھٹو صاحب بھی وزیر خارجہ ہوتے، ان کی یہ لبو نظر نہ ہوتا، وہ محدود بات کرتے تھے اپنے منصب کے مطابق اور اپنے جو کاؤنٹر پارٹ ہے اس کاؤنٹر پارٹ کی گفتگو کو مد نظر رکھ کر میاں نواز شریف صاحب کو جب موقع آئے گا، جب ضرورت ہوگی اس بات کی، تو میاں نواز شریف صاحب بھارت ایک تصور سے بھی زیادہ آ رہے تو نہیں ہے اور آپ کے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس حوالے سے جو تحفظات ہیں ختم ہوں گے. پریکٹیکلی ظاہر ہے کہ آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو تو دے دیا. مریم نواز صاحبہ کو اگر انہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے کچھ نہیں کہا، مریم نواز صاحبہ کے صوبے میں گزرنے والے ایریا سے داخل ہونے والے 3 دریا خشک پڑے ہیں. 6% پانی آ رہا ہے اس وقت راوی میں، ستلج میں، بیاس میں، اور باقی 3 دریا سندھ ہے، جھیلم ہے، چناب ہے، اس کے پانی سے چھیڑ چھاڑ. تو مریم نواز صاحبہ کا صوبہ وہاں تک کے سال بہت متاثر ہو رہا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جواب نہیں، میں نہیں سمجھتا میں یہ نہیں سمجھتا. میں یہ جو آپ میرے بھائی ہیں جو پاکستان میں پچھلے 15-20 سالوں میں غیر صوبہ سیاست شروع ہو چکی ہے، میں اس کو کنڈیم کر رہا ہوں. کبھی یہ کام نہیں مرکز کا کام ہوتا ہے، فارن پالیسی مرکز کا کام ہوتا ہے. جب وزیر اعلیٰ پنجاب کے کوئی بینچز ہیں، وزیر خارجہ کا کام ہے پوری دنیا کو بتانا، نہ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب یا وزیر اعلیٰ بلوچستان یا وزیر اعلیٰ سندھ خود سے چلنا شروع ہو جائے. یہ بس پارٹی ہماری ہمیشہ مخالف رہی ہے. ہم نے زبان سیاست بھی کی، لیکن ہم نے جب بھی دیکھا کہ فارن پالیسی سے متعلق دنیا کو جب بھی کوئی بات کرنی ہے تو مرکزی بات کرتا ہے. انٹرنیٹ کنیکشن درمیان میں غائب ہو گیا تھا، میں آپ کے پاس آیا لیکن پھر آپ سے بات نہیں ہو سکی. آپ میرے سوال سن چکے ہیں تو ڈائریکٹ جواب پر آ گئے، ورنہ 3 پوائنٹڈ باتیں ہیں جو رحمان صاحب نے کی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ حکومت سے شکوہ کس چیز کا کر رہے ہیں، جس حکومت کو آپ مانتے ہیں پھر اس سے شکوہ کیسا. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جب آپ نے علی حمزہ کا، سنم جاوید کا، عمران خان کی جیل میں ہونے کا اس کا تذکرہ کیا تو کہتے ہیں کہ وہ واقعہ سنا ہے، انہوں نے کہا چوری کسی اور دن کر لیتے. اور تیسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر جب انڈیا کا تھریٹ موجود ہے، تحریک انصاف ٹریڈ کرنا چاہ رہی ہے کہ عمران خان کے لیے اور اپنی جماعت کے لیے کوئی گنجائش پیدا کر لے انڈین تھریٹ کو بیچ کر. سب سے پہلی بات تو جو آپ نے سوال پوچھا جس کا جواب کون کرے گا، حکومت کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. میں نواز شریف ہوں یا مریم نواز ہوں، جب تک کیون فیلڈ میں ان کے ڈونلڈ آواز لگائے ہو، انہوں نے مودی کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کر رہی. وہ اپنے ذاتی تعلقات کو ملک کی مفادات کے اوپر ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ وہ حکومت بیٹھے ہوئے ہیں، لندن میں ان سے بات نہیں ہوئی. یہ کہنا کہ نواز شریف جو ہے وہ نہیں بول رہے، کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ جب جنگ لگنے والی ہے، جب وہاں پہ تھریٹس ہو رہے ہیں، جب ہندوستان کے پانی سرحدوں پہ ہے، ایک اسٹینڈ آف ہے، اس وقت آپ نہیں بولیں گے تو آپ کو کیا مجبوری ہے؟
اتنے لائے لوگ ہیں کہ وہاں تک ملاقاتوں میں جو لوگ جاتے ہیں وہ کسی جرم میں ملوث نہیں ہے, وہ کسی چیز میں ملوث نہیں ہے. فروری کا آپ نے جنوری فروری کا ایک پرچہ نکالا ہے, آپ آج میں ہونے والا ہے, آپ نے اس میں جا کے اس لڑکے کو گرفتار کیا اور علی حمزہ کو گرفتار کیا. آپ نے جنوری فروری میں کیوں نہیں کیا؟ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں آپ سے ہمیں کوئی کسی قسم کی ٹھوکر نہیں ہے. آپ اس وقت ایک قابض قاسم ٹولہ ہے, ہم اس کو ہائی لائٹ کرنا ہمیشہ کرتے رہے. آپ 147 کی فراڈولنٹ الیکشن کے ذریعے آئے ہیں, آپ نے ووٹ پیکنگ کی ہے, اس کی دو آپ معاملات کرنا چاہتے ہیں. عمران خان ایجنڈا ہے اور آپ کا فراڈولنٹ الیکشن جو ہے وہ برقرار ہے, کیونکہ آپ نے عوام کے ووٹوں سے ایسا جو حکومت نہیں آئے گی اس کو عوام کے احساسات کی کیا پرواہ. جو لوگ جو ہے وہ جو کسانوں کے تاجروں کے مزدوروں کے آپ یہ بتائیں کہ ٹریڈ کا تاثر ان کو کس گفتگو سے ملا ہے. یہ ٹریڈ میں کہاں پہ ہم نے مطالبہ کیا تھے, ابراہیم صاحب نے یہ کہا کہ نہیں مجھے آپ باہر نکالیں, کہاں پہ آپ نے کہا کہ وہ گجرات کو باہر نکالیں, کہاں پہ یہ کہا کہ آپ ہمارے مقدمات ختم کریں. کس نے آپ کو کہا؟ یہ کون سے کام بچتے ہیں ہماری حکومت کے؟ یہ جو حکومت ہے, یہ جو ڈیفیکٹ حکومت ہے, جواب دینا چاہتے ہیں مندوقین صاحب کو جواب دینا چاہ رہے ہیں. جی مندوقین صاحب آپ کریں ایڈ, آپ نے کیا کرنا صاحب یہ بتا دیں کہ کیا کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا موقع آ گیا ہے کہ اس کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس کریٹ کیا جائے؟ میرے خیال میں ضرور بلانا چاہیے حکومت کو, اس وجہ سے کہ اس سے زیادہ خطرناک صورتحال تو شاید 71 اور 65 میں آتا, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ضرور بلانا چاہیے حکومت کو. اور فیصل چودھری صاحب میرے خیال میں خود نہیں سنا انہوں نے, جب آپ کے غور خان صاحب نے یہ دھمکی دے دی ایک لحاظ سے کہ آپ کس طرح پاکستان کو متحد رکھیں گے, تو یہ دھمکی نہیں ہے, یہ آپ یہ نہیں بتا رہے ہو. غور خان صاحب کی بات نہیں کرو, آپ نے نہیں کہا, انہوں نے یہ دھمکی نہیں دی ہے کہ اگر خان کی ملاقاتوں پہ پابندی ہوا تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہے, تو اگر خان نے کلیئر الفاظ میں بول دیا. اور دوسری بات یہ کہ مجھے بڑے حیرت ہو رہی ہے کہ حذیفہ رحمان صاحب باتیں کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی اس کی ذمہ داری نہیں ہے. مجھ جیسے کارکن پیپلز پارٹی کا اپنا کارکن ہم بول رہے ہیں ہمارا وزیر اعلیٰ, ہمارے وزیر, ہمارے چیئرمین تو بولتا ہی رہتا ہے, تو کیا پھر ہم وہی کریں گے کہ 500 لوگوں کا مفتی کا جہاز جو پر کیا تھا, جو فوج کو بھی نہیں پڑتا تھا, کیا وہی دوستی نبھائی جا رہا ہے؟ آپ کو تو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے, اللہ نہ کرے جنگ کا, بول کے پاکستان پورے جنگ کے تیار ہے, بلکہ تڑپ رہا ہے جنگ شروع کب ہوگی, پاکستانی تو تیار ہے, تو سب زیادہ متاثر تو پنجاب ہوگی, چاہے پانی سے چاہے عملے سے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ خاموشی سمجھ میں نہیں آ رہی, میرے خیال میں لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے. اور باقی یہ کہ بالکل آپ نے صحیح کہا, میں تو یہ کہوں گا کہ ہر پارٹی کانفرنس جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو زوم کے ذریعے اس کو بھی لینا چاہیے, جو وہ سپریم کورٹ میں ایک مقدمے میں چیف جسٹس کو بلا سکتا ہے, تو حکومت کو بھی اس کو بلانا چاہیے. اور اس وعدے کے ساتھ کہ وہ پھر اپنی باتیں اپنی رونا گونا نہیں کریں گے, بلکہ پاکستان کی بات کریں گے اور انڈیا کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک جگہ کی بات کریں گے. تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے اگر پورا آل پارٹی کانفرنس بلا لیں اور زوم کے ذریعے عمران خان صاحب. حذیفہ رحمان صاحب, کوئکلی ون لائنر, از دیر اے پاسبلٹی کہ عمران خان جیسے قادر مندوقین کہہ رہے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس کریں اور عمران خان کو زوم لنک پر لے لیں, اگر وہ سپریم کورٹ میں مقدمے میں اپیئر ہو سکتے ہیں تو وہاں بھی ہو سکتے ہیں, از دیٹ اے پاسبلٹی؟ ایسی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. جب وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے تب وہ ملزم تھے, آج وہ ایک مجرم ہے, اور پاکستان کی 17 سال تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سزا یافتہ مجرم تو عدالتوں سے سزا یافتہ ہو, اس کو یا تو کورٹ ریلیز کر سکتی ہے, کسی کورٹ آرڈر کے ذریعے کچھ بیل دے سکتی ہے, اس معطل کر سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت جو ہے اس کو زوم پہ بلا لے. ہاں, یا یہ ہو سکتا ہے ایک طریقہ ہے کہ فیصل چودھری صاحب تحریری درخواست دے دیں کہ ہمیں NRO چاہیے, پھر ہم پریزیڈنٹ صاحب کو گزارش کریں گے بطور وزیر اعظم اسمبلی بھیجیں گے کہ ان کو NRO چاہیے. فیصل چودھری صاحب ون لائنر, فیصل چودھری صاحب ون لائنر, گرتی ہوئی حکومت پاکستان کا دفاع کیا کرے گی, جس کو اپنی ذاتی مفاہمت سے اپنے ذاتی جو تعلقات ہیں پاکستان کے مفادات سے زیادہ عزیز ہیں, ان سے کیا توقع کریں گے صاحب؟ یہ حکومت جو ہے یہ لڑزتی ہے عمران خان صاحب کے نام پہ. آپ ہماری ون لائنر رہنمائی کر دیں, کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی سزا یافتہ مجرم وہ اس قسم کا عمل اس کی تقاریر نہیں ہو سکتی؟ جی, کبوتر کس نے اڑائے تھے؟ کبوتر
کون آیا تھا؟ وہ کیسز ختم نہیں ہوئے تھے اس وقت تک. عدالتوں سے ریلیف ملا تھا جی. میں نے تو بات کی عدالتوں سے ریلیف لینے یا مفروض ملزم نہیں. دو ہی طریقے ہیں, یا عدالتوں سے ریلیف لے لیں یا ہم این آر او کی درخواست دے دیں, پھر ہم مندوبین صاحب سے تیسرا طریقہ سر وقت ختم ہو گیا. تیسرا طریقہ مندوبین صاحب, مندوبین صاحب 20 سیکنڈ میں. مندوبین صاحب جب پاکستان کی بات آتی ہے تو مجبوری ہے پاکستان کے سے آگے کوئی تیسرا طریقہ یہ ہمارے کوئی میٹنگ میں شمولیت کرا دے. تیسرا طریقہ پیرول کے تعلق نہیں, وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب, قادر مندوبین صاحب, حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بات تو بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ جو دشمن ہے پاکستان کا وہ پاکستان کے خلاف متحد ہے. جو پاکستان کے دوست ہیں, جو پاکستان کے باسی ہیں, جو پاکستان میں مختلف ادوار میں حکومتیں کرتے رہے, فی الوقت وہ منقسم ہے. یہ تقسیم کب تک چلے گی, پاکستان کا دفاع کیوں کر ممکن ہوگا, آنے والے دن بہت اہم ہے.